درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو. تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، میں تسی انگوٹھے چھاپ ہو. تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں. انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے. نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں. علم تو مر مٹ گیا ہے. وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا. تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے. آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی. تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، وہ کہیں روک دو تو رک جائے. بچو، میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو. میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارا ایک ذہن بناتا ہے، اور جو علم آپ پڑھ رہے ہیں یا اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یا جو ماحول ہمیں پڑھا رہا ہے، ماحول بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں سارے ہی پڑھتے ہیں، ان پڑھ بھی، پڑھے لکھے بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی. یا جو گھروں میں ماں باپ کے ذریعے سے، دوست احباب کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں داخل کیا جا رہا ہے. دو ذہن ہیں. یہ ذہن حاوی ہے جو ماحول سے بن رہا ہے، جو قرآن نے دیا ہے وہ مغلوب ہو چکا ہے. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ جتنی ہمارے پاس دولت ہوگی ہم آسان خوشحال زندگی گزاریں گے. اسباب وسائل جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہم اچھا. ساری دنیا کے علوم کا خلاصہ بھی یہی ہے. سارے سائنسی علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے، کائناتی قوتوں کو اپنے تابع کر کے اس زندگی کو آسان کیسے گزارا جائے. ساری دنیا کی سائنس کی یہ آسان تعریف ہے جو میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے. اور جتنے معاشرتی علوم ہیں جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں، ایک سائنس ہے ایک آرٹس ہے، تو جتنے معاشرتی یا یوں سمجھیے کہ جو سوشل سائنس ہے، ایک تو ٹیکنیکل سائنس ہے، ایک سوشل سائنس ہے. تو جتنی سوشل سائنس کے علوم ہیں، آرٹس کے جتنے علوم ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کیسے بہتر رہیں اور بحال رہیں اور صحیح رہیں. تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ جس کے حالات بناتا ہے اسے بگاڑتا کوئی نہیں، اور اللہ جس کے بگاڑتا ہے اس کے بنا کوئی نہیں سکتا. تو وہ اس کو ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، جو کچھ ہے میرا ہے. مائنڈ یور اون بزنس. تو کون ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں جو مرضی کروں، اس آنکھ سے جو مرضی دیکھوں، کسی لڑکی کو دیکھوں، ماں کو دیکھوں، تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ان کانوں سے قرآن سنوں یا گانا سنوں، میری اپنی مرضی. زبان سے گالی دوں یا دعا دوں، میری اپنی مرضی. ان قدموں کو مسجد کو لے چلوں یا رقص گاہوں کو لے چلوں، میری مرضی. اس ہاتھ سے ظلم کروں یا انصاف کروں. پیسہ جیب میں ہے، جو مرضی کریں. جوانی کی طاقت ہے، جہاں مرضی خرچ کریں. کان ٹھیک سنتے ہیں، جو مرضی سنیں، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ قل ان الامر کلہ للہ. سنو، ساری بادشاہی اللہ کی ہے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، دن اور رات اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ
زمین آسمان میں ہے وہ صرف اللہ کا. للہ کا لفظ پہلے ہے، ما فی السماوات یہ بعد میں ہے. تو اس لفظ کو پہلے لا کر یہ مطلب پیدا کیا گیا کہ صرف اور صرف اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اب یہ پہلا ذہن ہمیں اللہ بنا رہا ہے. ہمارا یہی ذہن نہیں امریکہ کا سب کچھ ہے، یورپ کا سب کچھ ہے، سائنس والوں کا سب کچھ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے. یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا. جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا. جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا. جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا. جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں. ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس. چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات. مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی. میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی. وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی. ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں. انہوں نے کہا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں. یہ یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاواں کو، میں بھی موٹا ہوں. انہوں نے کہا آ جا. تو وہ اس کو لے کے چلا. تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا. تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کیے. انہوں نے کہا یہ پٹا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے. میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک. میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں. پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے. تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ. آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو. اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے. وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں. تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا. یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے.